اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ قافلے کی مقبولیت اور اس کے اثرات۔ وہی قابل اور صالح جوہر جن کی نشاندہی ہم سطور بالا میں کر چکے ہیں، اس قافلے کی طرف اس طرح لپکے جیسے وہ پہلے سے چشم برا اور بے چینی سے منتظر تھے۔ سب سے پہلے سلطان العلماء مولانا عبدالرب صاحب نے اپنے یہاں پورے قافلے کی شاندار ضیافت کی۔ شہر کے جلیل القدر عالم اور مشہور استاد حضرت مرزا حسن علی صاحب محدث رحمہ اللہ نے ایک بڑے اجتماع میں، جہاں شہر کے تقریباً 500 عمائدین اور بااثر اشخاص موجود تھے، امیر قافلہ سید صاحب کی خدمت میں شاہانہ نظر پیش کی۔ سوداگروں کے حلقے میں شیخ امام بخش صاحب سوداگر نے اپنی نفیس حویلی جو حال ہی میں تیار کی تھی، قافلے کے طویل قیام کے لیے پیش کر دی۔ عمائدین شہر میں سے مرزا حسن بیگ صاحب نے اپنے یہاں دعوت کر کے حضرت سید صاحب کا تعارف کرایا۔ مرزا اسد علی بیگ پہلے ہی دن سے قافلے کے انتظام میں مصروف تھے۔ امام بخش صاحب سوداگر نے آپ ہی کی فرمائش پر وہی حویلی قیام کے لیے دے دی تھی۔ تاج الدین حسین خان بادشاہ کے مقرب خاص اور سربرآوردہ شیعہ رئیس تھے۔ وہ ملاقات کے لیے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئی گھنٹے تک تنہائی میں گفتگو کی۔ وزیر اعظم معتمد الدولہ کے نائب علامہ سبحان علی خان بکمال ادب حاضر خدمت ہوئے اور کئی گھنٹے تک شرف ہم کلامی حاصل کیا۔ ان ملاقاتوں اور دعوتوں کے ساتھ قافلے کے جادو بیان مقررین کی تقریروں کا سلسلہ بھی شہر میں جاری تھا۔ جمعے کے روز جہاں یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، مسجدیں تنگ ہو جاتی تھیں۔ مسجدوں سے باہر دور تک فرش اور جا نمازوں کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ چند ہی روز کے تعارف کے بعد عقیدت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر کے تقریباً تمام ہی علماء اور مشائخ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ عوام کا مذہبی طبقہ جان چھڑکنے لگا۔ جب ہر کوچہ اور گلی میں قافلے کا چرچا ہونے لگا تو کچھ وہ لوگ بھی جن کی زندگی آوارگی میں صرف ہوئی تھی متوجہ ہوئے اور ہلکا بگوش ہوئے۔ کچھ زنانوں نے بھی اس بہتی گنگا سے وضو کرنا چاہا، چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور پچھلی باتوں سے توبہ کر کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے کے اثرات شہر سے گزر کر چھاونی میں پہنچے۔ رسالدار مینڈو خان اور ان کے بھائی عبداللہ خان نے تمام عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر سید صاحب کو اپنی چھاونی میں بلایا، آپ سے نصیحتیں حاصل کی، دعائیں لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ سرکاری حلقوں میں رد عمل۔ سید صاحب کے اثرات ریزیڈنٹ صاحب اور ان کے حواریوں کو کب برداشت ہو سکتے تھے؟ چنانچہ اول شیعہ سنی اختلاف کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی، جس کی چنگاریاں لکھنؤ کی فضا میں پہلے سے موجود تھیں، مگر سید صاحب کے حسن تدبیر اور حضرات مقررین کی سنجیدہ اور مؤثر تقریروں کے باعث جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو جبر و تشدد کے مظاہرے کا شرمناک حربہ استعمال کیا گیا اور خاص لوگوں کے ذریعے دھمکی دی گئی کہ اگر لکھنؤ سے کوچ نہ کیا گیا تو قافلے کا سارا قیام گاہ توب دم کر دیا جائے گا۔ اس وقت لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے سید صاحب نے روانگی کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ اور وزیر شیعہ بھی تھے اور انگریز دوست بھی، مگر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ فوج کا سنی عنصر اور شہر کے مسلمان جن میں شیعوں کی اکثریت تھی برانگیختہ اور مشتعل ہوں۔ لہذا حکمت عملی سے کام لیا گیا، یعنی ایک طرف بے ضابطہ طور پر دھمکیاں اور سید صاحب کو لکھنؤ سے رخصت کر دینے کی کوشش جاری تھی، دوسری جانب سید صاحب اور قافلے کے تمام دوستوں سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا گیا، اور جب سید صاحب کی روانگی طے ہو گئی تو نواب معتمد الدولہ وزیر اعظم نے پورے قافلے والوں کی شاندار دعوت کی۔ مولانا عبدالحی صاحب کا اپنے یہاں واعظ کرایا، مبلغ 5000 روپے بطور نذرانہ پیش کیے اور تنہائی میں سید صاحب سے ملاقات کی درخواست کی۔ چنانچہ روانگی کے دن تقریباً 2 گھنٹہ خلوت میں گفتگو ہوتی رہی۔
نواب کو سید صاحب نے نصیحتیں کی، مظالم کے نتائج بد سے متنبع کیا۔ نواب صاحب نے توبہ بھی کی۔ سید صاحب نے ایک عمدہ گھوڑی نواب صاحب کو ہدیۃً پیش کی۔ نواب صاحب نے بہت کچھ عذر معذرت کے ساتھ سید صاحب کا ہدیہ قبول کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب قافلہ روانہ ہو چکا تو بادشاہ صاحب کا بھی پیغام پہنچا کہ ملاقات کا اشتیاق ہے۔ سید صاحب خود تو دوبارہ تشریف نہیں لائے، البتہ مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا محمد اسماعیل صاحب کو بھیج دیا۔ یہ دونوں بزرگ 2 ہفتہ لکھنؤ میں قیام پذیر رہے، مگر اہل دربار نے اس کا پورا انتظام رکھا کہ سرسے میں بادشاہ سلامت کسی وقت بھی ہوش میں نہ آئیں۔ چنانچہ 2 ہفتے لکھنؤ میں قیام کرنے کے بعد یہ دونوں بزرگ واپس تشریف لے گئے۔ سید صاحب اور آپ کے قافلے کا دوسرا دورہ۔ 7000 میل کی انقلاب انگیز سیاحت لکھنؤ سے واپس ہو کر چند ماہ رائے بریلی میں قیام رہا۔ پھر دوسرے دورے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مقصود دورہ۔ اس دورے کے متعلق اعلان تو یہی تھا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہ دورہ ہے، لیکن یہ عجیب و غریب سوال بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ سید صاحب اور ان کے ساتھیوں پر حج فرض تھا، اور جن حالات میں سید صاحب اور ان کے رفقا نے یہ سفر کیا وہ اس قابل تھے کہ شرعی نقطہ نظر سے حج فرض ہو سکے۔ شرعی نقطہ نظر سے حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل و عیال کی ضروریات سے بچا ہوا اتنا سرمایہ موجود ہو کہ سفر حج کی تمام ضرورتیں بآسانی انجام پا سکیں۔ یہاں سید صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کھانا بھی آسانی سے میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ بقول شخص برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ سوانح نگاروں نے اس سفر کا مقصد بھی ایک غلط عقیدے کی اصلاح قرار دیا ہے، یعنی ان خطرات کی بنا پر جو 18ویں صدی عیسوی میں پرتگالیوں کی بحری قزاقیوں کے باعث پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ علماء نے فریضہ حج کی معافی کا فتویٰ دے دیا تھا، جس کی بنا پر عام خیال ہو گیا تھا کہ مسلمانان ہند پر حج فرض نہیں۔ سید صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا منشا یہ تھا کہ اس غلط عقیدے کی اصلاح کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف سے اس فتوے کی پرزور تصدیق بھی نقل کی جاتی ہے، لیکن سوانح نگاروں کی اس رائے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے صحیح فتوے کی اشاعت کافی تھی۔ اصلاح کے لیے ایسا سفر اختیار کرنا جو فقہی نقطہ نظر سے خود اصلاح طلب ہو، کسی طرح بھی حضرت سید صاحب اور ان کے پاک باز ساتھیوں کے شایع نشان نہیں، رحمہم اللہ۔ اس سفر کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا، جن کی تعداد بڑھتے بڑھتے 800 ہو گئی تھی، اصل سرمایہ تو کل تھا، یعنی وطن سے روانگی کے وقت زاد راہ سے دامن خالی تھا۔ محض خدا کے بھروسے پر سفر شروع کیا گیا۔ ایسی حالت میں حج فرض تو کیا ہوتا، حج کے لیے سفر کا جواز بھی مشتبہ اور مشکوک ہے۔ کچھ ساتھیوں نے ایثار سے کام لیا اور جو زمین جائیداد ان کے پاس تھی اس کو فروخت کر کے وہ سفر میں شریک ہو گئے۔ یہ ایثار خواہ کتنا ہی قابل قدر ہو، مگر شریعت نے اس کا حکم نہیں کیا، اور نہ ایسی صورت میں ایثار شیوہ پر فریضہ حج عائد ہوتا ہے۔ بہرحال ایثار اور قربانی کی تاریخ میں یہ سفر خواہ کتنا ہی واجب الاحترام ہو، لیکن اگر اس کا مقصد صرف اصلاح عقیدہ تھا تو شرعی فیصلہ اس کے حق میں بہت زیادہ مشکوک ہے۔ شریعت نہ اس کا مطالبہ کرتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ غلط عقیدے کی اصلاح ایسے عمل سے کی جائے جس کا جواز خود مشتبہ ہو۔ علاوہ ازیں اصلاح عقیدہ بھی اس وقت ہو سکتا تھا جب الگ الگ سفر کرتے، اس طرح ایک فوج بنا کر لے جانے میں تو وہ خطرہ خود ہی ختم ہو جاتا تھا جس کی بنا پر یہ غلط عقیدہ قائم ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔